الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہانوں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان محترم، سامعین عظام، ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40,000 جہان ہیں۔ جس طرح کا یہ دنیا ایک جہان، اس طرح کے اللہ نے 40,000 جہاں بنائے ہیں، اور ہر جہان کے لیے ہمارے نبی رحمت ہیں۔ ہمارے تو علم میں بھی نہیں ہے، ہم تو جان بھی نہیں سکتے کہ وہ جہان کون کون سے ہیں، کیسے ہیں، لیکن اتنا ایمان ضروری ہے کہ رب نے جو بھی جہان بنایا ہے اس جہان کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چند مثالیں عرض کروں گا۔ مثلاً عالم ارواح ہے، وہ جہان جہاں پر روحیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، اور قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو حاضر کیا۔ پھر سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب کسی روح میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جواب دیتی۔ سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
آپ کا جواب سن کر باقی روحوں نے جواب دیا، تو عالم ارواح میں آپ رحمت بنے تمام روحوں کے لیے۔ اگر آپ جواب نہ دیتے تو کسی کو جواب نہ آتا۔ ماں کا پیٹ یہ ایک جہان ہوتا ہے، اس کو عالم بطن کہتے ہیں، پیٹ کا جہان۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، بعض مرتبہ بہت پسندیدہ چیزیں بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے پیٹ میں آئے تو اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت خراب نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی۔ یہ آپ رحمت بن کے آئے اپنی ماں کے لیے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، سیرت حلبیہ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب سے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آیا، میرے جسم سے خوشبو آتی، میں جس گلی سے گزرتی وہاں خوشبوئیں مہکتی، اور جب میں بیوہ ہو گئی تو بعض لوگوں نے میرے سسر سیدنا عبد المطلب سے شکایت کی کہ آپ کی بہو بیوہ ہے اور خوشبو لگا کے پھرتی ہے۔ تو سیدنا عبد المطلب نے کہا، بیٹا آمنہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بیوہ ہو کر خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہو، اس طرح تو نہ کیا کرو۔ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا، ابا جان، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، لوگ جو خوشبو محسوس کرتے ہیں یہ دنیا کی خوشبو نہیں، یہ میرے بیٹے محمد کی خوشبو ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر سے نکلتی اور سخت دھوپ ہوتی تو بادل میرے سر پہ سایہ کر دیتے اور مجھے گرمی سے بچا لیتے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں گلی میں نکلتی اور پاؤں کے نیچے پتھر آ جاتا تو میرے بیٹے محمد کی یہ برکت تھی کہ وہ پتھر ریشم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی لینے جاتی تو کنویں میں ڈول ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ جب سے میرا محمد میرے پیٹ میں آیا، میں کنویں کے قریب پہنچتی تو پانی خود منڈیر تک آ جایا کرتا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا تو جب میں چلتی تو درخت مجھے سلام کرتے، بعض پتھر مجھے سلام کرتے۔ اماں آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ اپنی والدہ کے لیے عالم بطن میں یعنی پیٹ کے جہان میں رحمت بن کے آئے۔ پھر ہمارے لیے اس دنیا کے جہان میں آپ رحمت بن کے آئے۔ پہلی امتوں کے لیے مشکل تھا کہ پانی کے بغیر پاکی حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا پانی ساتھ ساتھ رکھتے، پینے پر کنجوسی کر سکتے تھے لیکن وضو کا پانی سنبھال کے رکھتے کہ اس کے بغیر تو پاکی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو امت محمدیہ پر آپ کی یہ رحمت ہوئی کہ اللہ نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تو ضروری تھا کہ پانی سے پاکی حاصل کریں، لیکن آپ کی امت کو اجازت دے دی اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ جس طرح پانی سے وضو کر کے یا غسل کر کے پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح مٹی سے تیمم کر کے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی
بعد میں توبہ کی، اللہ نے فرمایا یوں توبہ قبول نہیں ہوگی، جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اسے قتل کرو پھر توبہ قبول ہوگی۔ 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہوئے تب جا کے توبہ قبول ہوئی۔ بہت مشکل حکم، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص شرک کرتا ہے، چاہے وہ 100 سال شرک کرتا رہا ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، یہ بھی آپ کی رحمت جو ہمیں ملی۔ فرمایا کہ ایک آدمی بازار گیا، مکان کا کام کروانا تھا، 3 مزدور لے کے آیا۔ ایک مزدور سے کہا صبح سے ظہر تک کام کرو، اس نے کہا جی ٹھیک۔ اس نے کہا 1 درہم مزدوری دوں گا، اس نے کہا مجھے منظور۔ دوسرے سے کہا ظہر سے عصر تک مزدوری کرو، 1 درہم مزدوری دوں گا، اس نے کہا ٹھیک۔ تیسرے سے کہا عصر سے مغرب تک مزدوری کرو، میں تمہیں 2 درہم دوں گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اب تینوں مزدوروں نے کام کیا، ایک نے صبح سے ظہر تک، دوسرے نے ظہر سے عصر تک، تیسرے نے عصر سے مغرب تک۔ اب پہلا بول پڑا کہ میرا وقت زیادہ، محنت زیادہ اور معاوضہ 1 درہم۔ دوسرا بول پڑا کہ میری محنت بھی زیادہ کہ ظہر سے عصر تک اور مزدوری معاوضہ 1 درہم۔ اور یہ تیسرا مزدور تھوڑی سی دیر، عصر سے مغرب 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ، بس اتنی سی مزدوری اور معاوضہ ڈبل لے رہا ہے 2 درہم۔ مالک نے کہا میں نے تم پہ ظلم تو نہیں کیا، جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق پورا اترا؟ مزدوروں نے کہا جی بالکل آپ وعدے کے مطابق پورے اترے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ اس کو زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ آپ کا وعدہ تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال سمجھو۔ فرمایا صبح سے لے کر ظہر تک محنت کرنے والے یہودی، عمریں لمبی لیکن ثواب 1 درہم، ظہر سے عصر تک عبادت کرنے والے عیسائی، ان سے عمریں کم لیکن مسلمانوں سے زیادہ۔ اور تیسرا مزدور فرمایا میری امت جو عصر سے مغرب تک 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ محنت، یعنی عبادت تھوڑی، ثواب باقی امتوں سے ڈبل مل رہا ہے۔ اس پہ جب یہودی اور عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ انہیں ثواب زیادہ کیوں مل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ تو یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہماری عبادت تھوڑی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا آدمی 1000 مہینے تک عبادت کرے، 1000 مہینے تک جہاد کرے، 1000 مہینے تک روزے رکھے، یا 1000 راتوں میں عبادت کرے، اسے جتنا ثواب ملتا ہے اللہ اپنے محبوب کے امتی کو 1 رات جسے شب قدر کہتے ہیں اس کی عبادت پر اس سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا؟ تیسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ آپ روضہ رسول میں گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبوی کے احاطے میں جہاں آرام فرما رہے ہیں، اللہ دنیا بھر کے انسانوں کی قبروں سے وہاں تک کے پردے ہٹا دیتا ہے،
انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما تقول لہذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ اس وقت جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتہ یہ کون۔ لیکن مسلمان جب اپنے محبوب نبی کی زیارت کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہی کہتا ہے ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ پہلے 2 سوالوں کا جواب دیتا ہے تو ایک بار کہتا ہے کہ اللہ ربی الاسلام دینی، لیکن تیسرا سوال جب ہوتا ہے تو پھر ایک بار جواب نہیں دیتا، 3 بار جواب دیتا ہے، کہتا ہے ھذا محمد ھذا محمد ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ شراح اور محدثین نے بحث کی ہے کہ یہ 3 مرتبہ جواب کیوں دیتا ہے، جواب تو 1 مرتبہ دینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے پھر بتایا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے اس کا حلق کڑوا زہر ہو جاتا ہے اور وہ کڑواہٹ قیامت تک باقی رہتی ہے۔ تمام امتیں جو آدم علیہ السلام سے چلی ہیں ان کی روح نکلی تو ان کی کڑواہٹ ان کے گلے میں اب آج تک موجود ہے، لیکن محمد نام ایسا مبارک ہے، ایسا میٹھا نام ہے کہ جو ہی یہ کہتے ہیں نا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے گلے کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پھر خوش ہوتا ہے کہ جس نام کے لینے سے گلے کی کڑواہٹ ختم ہوتی ہے میں کیوں نہ اس نام کو 2 مرتبہ اور لے کر اپنے گلے کو میٹھا کر لوں، اس لیے یہ کہتا ہے ھذا محمد ھذا محمد۔ تو یہ بھی تو ہمارے نبی کی رحمت ہے کہ قبر میں جاتے ہی دیدار ہوا اور گلے کی کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ باقی امتوں کی قیامت تک باقی ہے۔ ایک اہم بات جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملی، بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اگر کوئی مرنے والا دنیا سے چلا گیا اور قبر میں پہنچا، اس کی نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ، اب حکم ہو رہا ہے کہ اسے سزا دو، جسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ احادیث میں ہے فجر کی نماز چھوڑی، ظہر تک پٹائی ہو رہی ہے، کیوں نماز چھوڑی؟ ظہر کی نماز چھوڑی تو عصر تک پٹائی ہو رہی۔ اس طرح اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قیامت تک یہی سلسلہ رہتا، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے سے اللہ نے آسانی کر دی کہ جانے والا چلا گیا اور اس کی اولاد نے یا اس کے رشتہ داروں نے یا اس کے شاگردوں نے یا اس کے چاہنے والوں نے کچھ پڑھا یا کچھ صدقہ دیا اور نیت کر لی کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، جسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب جب یہ ایصال ثواب کر رہا ہے، یہ دل میں نیت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، گناہ نہیں بڑھتے۔ گناہ تو رک گئے کیونکہ وہ گناہ کر نہیں سکتا، اب وہ قبر میں ہے، اب نیکی بھی نہیں کر سکتا، لیکن نیکی کرنے والے اپنی نیکیاں بطور تحفہ اس کو بھیج رہے ہیں۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ جو نیکیاں پہلے کم تھیں، ایصال ثواب کی وجہ سے نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے۔ جو ہی نیکیاں بڑھیں، گناہ کم ہوئے، اللہ نے فرشتوں کو روک دیا، اب اسے عذاب قبر نہیں دینا، اس لیے کہ اب اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہیں، گناہ کم ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب بھی تو نبی کی رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور ایصال ثواب مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ ہم لوگوں نے مشکل بنا دی ہے، بہت آسان ہے۔ ابھی آپ اس مجلس میں بیٹھے، آپ ارادہ کر لیں کہ یہاں بیٹھ کر مجھے جو ثواب ملے گا
اللہ اور اس کے نبی کا نام سنا، ثواب ملا، اللہ اور اس کے نبی کا نام لیا، ثواب ملا، اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھا، ثواب ملا، قرآن کی تلاوت سنی، ثواب ملا، نبی کی نعت سنی، ثواب ملا۔ اب یہ پھر سنیں گے مولانا ابوبکر حسانی صاحب سے نعتیں تو ثواب ملے گا۔ آپ نیت کر لیں کہ جو ثواب ملے گا یہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا سے چلے گئے، میں سب کو ثواب پہنچانے کی نیت کرتا ہوں۔ میرے اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رحمت والے ہیں کہ سب کو ثواب پہنچائیں گے، سب کو، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ دنیا والا نظام نہیں کہ 100 نیکیاں ملی، ایک ہی نیت کرو گے تو 100 ایک کو دے دیں گے، 2 کی نیت کرو گے تو 50-50 تقسیم کر دیں گے، اگر 10 کی نیت کرو گے تو 5-5 یا 10-10 تقسیم کر دیں گے۔ نہیں، یہ دنیا والا نظام نہیں، یہ میرے رب کا نظام ہے۔ ایک کی نیت کرو گے اسے بھی پورا ثواب ملے گا، 100 کی نیت کرو گے سب کو پورا ثواب ملے گا، اگر کروڑوں کی نیت کرو گے تو سب کو اللہ پورا ثواب دے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی اے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کو ثواب پہنچا دے، تو آپ کے یہاں بیٹھنے پر جو ثواب ملے گا اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچائے گا، اور آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے کہ ہمیں خود بھی ثواب ملتا ہے، جس کی ہم نیت کرتے ہیں اسے بھی ثواب پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو جوانوں، جو اپنے ماں باپ کا دیدار کرے، محبت کی نظر سے ماں یا باپ کو دیکھے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتے۔ گھر میں داخل ہوئے یا سو کے اٹھے، ماں یا باپ کے چہرے کو دیکھا، محبت کی نظر سے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب۔ ایک صحابی نے مسئلہ حل کر دیا، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 100 مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کا دیدار کریں تو پھر؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا رب بہت وسعت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے، اگر ایک دن میں تم اپنے ماں باپ کی 100 مرتبہ زیارت کرو گے تو اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب دے گا۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے سے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ رحمت والا، نبی رحمت والا، اللہ کی رحمت ساری کائنات پر حاوی، ہمارے نبی کی رحمت تمام جہانوں پر، تو پھر ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم بھی تو لوگوں پر رحمت کریں، مہربان بنیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، کسی یتیم اور بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر رحمت کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رحمت للعالمین کے نقش قدم پر آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔